السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں اسپورٹس 21۔ پاکستان بمقابلہ سری لنکا اوڈیا سیریز اس وقت جاری ہے، لیکن اب سے کچھ دن قبل ایک ایسی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش ہوا جس کے بعد کرکٹ کو ایک بار پھر سے کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ جی ہاں، بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں کرکٹ بحال تو ہوئی تھی، لیکن شاید دشمنوں کو پسند نہیں ہے، شاید پڑوسیوں کو پسند نہیں کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کیوں اس انداز کے ساتھ بحال ہوئی ہے جس انداز کے ساتھ وہ ماضی میں بحال رہی تھی۔ پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر کرکٹ کو ایک بار پھر سے کسی کی نظر لگنے والی تھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کے درست اور بروقت اور شاندار اقدامات کی وجہ سے سری لنکن کرکٹ ٹیم نے بتا دیا کہ دہشت گردی کلین بولڈ اور فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، جنہوں نے اپنے بورڈ کے جانب سے جو درخواست تھی اس کو مد نظر رکھا اور تمام سری لنکن کھلاڑی پاکستان میں رہنے پر اور سیریز کو کنٹینیو کرنے پر آمادہ رہے۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، ملاحظہ کریں۔ میں اس میں سری لنکن پریزیڈنٹ، ان کی گورنمنٹ اور ان کا بورڈ اور خاص طور پہ ان کے پلیئرز جنہوں نے یہ خود فیصلہ کیا، کیونکہ ان کے بورڈ نے ان کے پلیئرز کے اوپر یہ چھوڑ دیا تھا کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا کل جب ان کو رات کا ان کے ساتھ سیشن لگا، لمبا سیشن تھا، تمام سیکیورٹی آفیشل میرے ساتھ تھے، ہم نے ان کو پراپر بریف کیا اور ان کا ایک ہی کنسرن جو تھا وہ ہم نے ایڈریس کیا۔ تو میں ان پلیئرز کا خاص طور پہ اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بریو ڈیسیژن کیا، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک رہی سیکیورٹی ارینجمنٹس کا وہ آلریڈی بہت اچھے تھے، لیکن ابھی ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جانب جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے یہ بات کی تو دوسری جانب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کی حکومت جس طریقے سے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہی تھی، تو پھر پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی اس معاملے پر بڑا اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ پاکستان کے اس وقت کے سپریم کمانڈر جناب حافظ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو لے کر بڑے اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور سید حافظ منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو نہ صرف بڑے زبردست انداز سے ڈیل کیا، انہوں نے اس معاملے کو جو ہے سری لنکن جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ نہ صرف وہ پاکستان میں اس طریقے سے محفوظ ہیں جس طریقے سے وہ سری لنکا میں ہے، بلکہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوں اور فل پروف سیکیورٹی دیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں اس وقت کرکٹ کے حوالے سے۔ پاکستان اور اس وقت سری لنکا کے درمیان اوڈیا میچ جاری ہے، لیکن جہاں یہ میچ جاری ہے تو اس سے قبل ہی کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں جس کو لے کر اب گفتگو کرنا پروگرام کا پارٹ بن چکا ہے۔ ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان ٹیم کے جو کپتان ہیں اوڈیا کے، وہ شاہین شاہ آفریدی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ آغا سلمان جو ہے بحیثیت کپتان اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، شاہین شاہ آفریدی بخار کی وجہ سے کپتانی کے فرائض نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن شاہین شاہ آفریدی کی کچھ گفتگو ایسی ہے جس نے اس وقت کرکٹ شائقین کو حیران، پریشان اور مختلف سوالات میں گمانے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی سے پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ آیا محمد رضوان نے کپتانی سے متعلق جب انہیں ہٹایا گیا، یہ ماضی میں آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، ملاحظہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ میں جب کیپٹن تھا تو ظاہر سی بات ہے میری سب سے رابطہ ہوا تھا، بابر سے بھی اس ٹائم ہوا تھا کہ میں کیپٹن ہو رہا ہوں، یہ ساری چیزیں، لیکن ہٹایا گیا جو بھی ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ابھی جب میں بن بھی رہا تھا تو رضوان واحد بندہ ہے جو اس کے ساتھ پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ میں ایز اے کیپٹن پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کروں، اور آپ کی کیا فیلنگ ہے اور آپ کیا چاہتے ہو۔ تو رضوان ایک اچھا انسان ہے، اور رضوان نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور میں اس پہ جگا رہا ہوں، تو آئی تھنک اس کے ساتھ مشورہ ہوا تھا تو پھر یہ ڈیسیجن لیا تھا۔ ایک جانب یہ اشارہ دے رہے ہیں اوڈیا کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کہ محمد رضوان نے اپنی کپتانی کی خود قربانی دی ہے، لیکن وجہ نہیں بتائی۔ دوسری جانب شاہین شاہ آفریدی سے دوران پریس کانفرنس سوال ہوا کہ آیا حسن نواز کو ڈراپ کیا گیا ہے یا پھر اب وہ پلانز کا پارٹ نہیں ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ جس انداز سے حسن نواز بیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ اب ڈراپ ہوئے ہیں یا پھر انہیں کوئی مبارکباد وہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا وہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، آپ خود ہی ملاحظہ کر کر فیصلہ کر لیں۔ میرے خیال سے کیپٹن کو تو آف کورس انوالو ہونا چاہیے ایسے ڈیسیجن میں، کیونکہ 11 لڑکوں کو تو کیپٹن ہی کہلاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سلیکٹرز اور جو بھی ٹیم ہے وہی سلیکٹ کرتی ہے پلیئرز کو، 20-15 کو۔
لیکن میرے خیال سے کیپٹن کو انوالو ہونا چاہیے, اور اگر کیپٹن کو نالج میں ہوگا تو ٹیم بہتر ہوگی, بہتر فائٹ کرے گی, کیونکہ کیپٹن پہ دار و مدار ہوتا ہے. اور حسن نواز پہلے تو اس کو مبارکباد بھی اس کا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جب پنڈی میں ہم میچ کھیل رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اسی ٹائم ہوا تھا, لیکن اس نے فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا تھا اور ٹیم کے ساتھ ہی تھا, تو اس کو اس لیے بھی ریلیز کیا کہ اس کا بیٹھا ہوا تھا. اور دوسرے ہے کہ جو حقیقت ہے حسن نواز جس نمبر پہ ابھی کھیل رہا ہے تو اس کو زیادہ جب کرکٹ کھیلے گا ڈومیسٹک کرکٹ تو اس میں اس کی بہتری ہو سکتی ہے, کیونکہ اس نمبر پہ ابھی اور پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں, تو وہ آگے کرکٹ کھیلے گا تو اس میں امپرومنٹ آئے گی. اور حسن نواز باہر ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹیم سے ہی غائب ہو گیا, وہ سارے پاکستان کے فیوچر ہیں. یہ سارے پاکستان کے فیوچر ہیں, یہ کہنا ہے اس وقت کے اوڈیا کپتان شاہین شاہ آفریدی کا, اور ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. لیکن اس وقت ہمارے پروگرام میں کچھ اہم ایسی گفتگو ہے جس کو ہم کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کی کرکٹ کا ایک بہت معتبر نام اور باحثیت چیف سلیکٹر, بڑے اہم فیصلے کی سلیکشن کمیٹی کا بھی پارٹ رہے, اور جب یہ پارٹ رہے تو 2017 میں پاکستان ٹیم سرفراز کی قیادت میں چیمپئنز ٹرافی کا فائنل نہ صرف کھیلا, بڑے زبردست انداز سے جیتا ہم نے. ہم میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب توصیف احمد صاحب, بہت شکریہ توصیف احمد صاحب قیمتی وقت دینے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالا, آپ یہاں تشریف لائے. اور اس وقت تو یہ تاثر دینے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے یا پھر میڈیا کو یا فینس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو کپتان رضوان نے شاید بنایا ہے. رضوان نہیں چاہتے تھے کپتان بننا, وہ اپنی قربانی دے کر انہوں نے کپتان بنایا. آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات ہے؟ لوگوں کے لیے تو ہوگی ضرور, میرے لیے ایسا کچھ نہیں ہے, اور ظاہر ہے جو چیزیں ہوئی تھیں وہ سب کی نالج میں ہے. صحیح. اور حقیقت یہی ہے کہ رضوان کو ہٹایا گیا تھا اور شاہین کو بنایا گیا, اور یہ سلسلہ ہٹانے اور بنانے والا سلسلہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کب سے چل رہا ہے. اس کے بٹ اس لاس کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو لاس ہو رہا ہے, اس لیے تو کچھ ایسی چیزیں بیچ میں انوالو ہوئیں جس کا ذکر آپ نے کہا ہے تو پھر سے کر دیتے ہیں کہ کپتانی کو ہٹانا, پھر بابر کا, اور سب یہ سلسلہ ملا جلا سارا کچھ تھا جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے بہت سفر کیا اور اب تک سفر کر رہی ہے. بالکل. اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی اس کو بنائیں گے اور اس کو ہٹائیں گے اور اس کو ہٹائیں گے, اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, نیور نو کہ آپ دیکھیں گے کہ شاہین شاید 20 میں آ جائیں اور پھر ایسے ہی کچھ سلسلہ چلتا رہے آگے. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ جو اس وقت مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں زوال کی جانب بڑھ رہی ہے. توقف کیجیے گا, ہمیں جوائن کیا سلیم یوسف صاحب نے. جس طرح میں نے کہا کہ توصیف احمد صاحب ان چند معتبر ناموں میں سے, تو سلیم یوسف صاحب سے متعلق بھی میری بات ہو رہی تھی, سلیم الطاف صاحب سے, تو انہوں نے کہا پاکستان کی کرکٹ کے یہ اثاثے ہیں, ان کو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ بلائے اور ان سے مختلف معاملات پر مشاورت کرے, لیکن اس وقت شاید بورڈ جو ہے خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے, یا پھر ان کی کیا غفلت ہے, وہ غفلت کی چادر کب اتاریں گے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن سلیم یوسف صاحب کے بھی کریڈٹ میں یہ بات جاتی ہے کہ جب ہم حال ہی میں ہانگ کانگ سکسز کا پارٹ تھے تو وہاں آپ مینیجر کے طور پر بڑی زبردست آپ نے اپنی قیادت دیکھی, آپ نے معاملات کو ڈیل کیا بڑے بہتر انداز سے. تو سلیم یوسف صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے بڑے سٹارز بنائے, آپ نے 2009 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کا بھی آپ پارٹ تھے ایز اے سلیکشن کمیٹی, وہ آپ کے کریڈٹ کا پارٹ ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سٹارز ہیں جن کی بات کی جاتی ہے کہ شاید ان کو اپورچونٹی دینی چاہیے, پھر ان کو اپورچونٹی نہیں دی جاتی, ایک لمبی فہرست سامنے آ جاتی ہے. نواز کو جس طریقے سے ڈراپ کیا گیا, اسی طرح میں دیکھوں اگر 2023 کا بڑا زبردست جو ہے وکٹ کیپر بیٹر تھا آپ کے ساتھ, ہانگ کانگ سکسز کا بھی پارٹ تھا, محمد اخلاق, وہ نظر نہیں آتا ہے. حسیب اللہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کھلایا نہیں جاتا. کامران غلام ڈومیسٹک میں پرفارم کیا کرتا ہے, اسے پوچھا نہیں جاتا ہے. پھر اگر ہم اور بات کریں طیب طاہر, عثمان صلاح الدین, سعود شکیل اور عامر جمال, عباس آفریدی, عاقب جاوید, جانداد خان, ان کھلاڑیوں کو موقع ملے گا یا ڈومیسٹک میں ہی پسینہ اپنا سکھاتے رہیں گے؟ دیکھیں صاحب تھینک یو ویری مچ, موقع تو ملنا چاہیے ضرور, لیکن ہمارے جو بیسک جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو نرسری کو تباہ کیا ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹل کرکٹ, بے شک, جس کی وجہ سے یہ سارا جو پرابلم آیا نا آپ کو, کیونکہ آپ کو گاڈ گفٹڈ ایک ایسی چیز تھی کہ نرسری بنی ہوئی تھی جس سے ہم پلیئر اٹھتے تھے, توصیف بھی اس کا حصے تھے, میں بھی اس کا حصہ تھا, اور جتنے بھی گریڈس ہیں, میاں دا, عمران, آپ جس کا بھی نام لیں گے وہ سارے اس نرسری کی پیداوار سے. بے شک, بالکل. اب ہوا کیا ہے کہ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اب لوگ جو ہے نا, پہلے کرکٹ بورڈ کھلاتا تھا اور ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی, چوائس ہوتی تھی کرکٹ بورڈ کی کہ بھائی ٹیسٹ میچ کھیلنا بھی ہے, ون ڈے میچ بھی کھیلنا ہے, T20 ہوتے نہیں تھے اس وقت. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ لڑکوں کی جو پریفرنس ہے
وہ T20 زیادہ ہو گئی ہے اور ون ڈے ٹیسٹ کرکٹ کو کوئی نہیں کھیلتا, بالکل جس کی وجہ سے پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جب دیکھیں مین چیز کیا ہوتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ از دا مین تھنگ, اور جب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کھیلے گا تو وہ دونوں فارمیٹ میں آسانی سے کھیل سکتا ہے. T20 والا پلیئر جو ہے نا ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں کھیل سکتا. تو ایزی منی کا جو رجحان آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ بہت زیادہ سفر کی. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہماری کرکٹ سفر کرے گی, لیکن کچھ ایسے تاثرات بھی سامنے آ رہے ہیں جس پر میں چاہوں گا میں بات کروں. آپ سر لائن پہ رہیے گا, توصیف احمد صاحب کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. توصیف صاحب سلام چاہیے توصیف کو میرا. جی بالکل. اچھا توصیف صاحب, یہ بھی ایک تاثر اب سامنے آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جو ہے کل ایک خبر سامنے آئی کہ شاداب نے کیمپ جوائن کر لیا پاکستان ٹیم کا, کل تک وہ انفٹ تھے, اب وہ کیمپ جوائن کر رہے ہیں. اب باقی جو ڈومیسٹک کے آپ کے پرفارمر ہیں, میں اسپنرز کے چاہوں گا میں نام لوں, فیصل اکرم ہو گئے, پھر آپ کے زاہد محمود ہو گئے, پھر نعمان علی, آپ نے تو نعمان علی اور ساجد جو ہے ان کو بالکل بھول چکے تھے, پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یہی آپ کی جو ہے سیریز جتانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے. پھر اگر ہم بات کریں آصف آفریدی کو آپ نے اتنا لیٹ چانس دیا, اور میں اگر نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے, کاشف بٹی ہے. پھر اگر ہم اسپنرز کے حوالے سے بات کریں ڈومیسٹک میں جو کھلاڑی اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اسپنرز, عارف یعقوب دیگر, یہ تمام کھلاڑی, اسامہ میر, تو یہ تمام کھلاڑیوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے شادی شاید اچھے گھروں میں نہیں کی ہے, کیا وجہ؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ سب کو تو آپ نہیں چانس اس طرح دے سکتے, بٹ ریپلیسمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے بالکل بینچ پہ لوگ بیٹھنے چاہیے. ہمارے ٹائم میں جب تھا آپ کو پتہ ہی تھا کہ کوئی جگہ ہی نہیں دے پاتا تھا, اتنی کہ بہت زبردست. میرا سوال یہ ہے توصیف صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا ٹائم بڑا زبردست تھا اس وقت, آپ کیونکہ پارٹ تھے, جو اقبال بھائی پارٹ تھے, اقبال سکندر صاحب آئے, اب بڑے مشکل سے عبدالرقیب صاحب 12th مین بنے. لیکن اب کا سینیریو ایسا ہے کہ صرف ایک ہی کو چانس دیا جا رہا ہے, وہ T20 میں آئے گا تو کپتان بھی بن جائے گا, نائب بھی بن جائے گا. کیا اس کی بابر اعظم سے بڑی اچھی دوستی ہے, یہ وجہ ہے؟ یا پھر جو دیگر کھلاڑی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جو یاسر شاہ سے لے کر دیگر جتنے بھی کھلاڑی, عثمان طارق وغیرہ وغیرہ, آپ تو ان کو ایسے لاتے ہیں جیسے لائک ٹیشو پیپر, استعمال کیا پھینک دیا, اس کے بعد پوچھتے نہیں ہیں. دیکھیے اس کی وجہ آپ کو پہلے شروع میں ہی میں نے بتائی کہ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں اور سارا کھیل جو ہے وہ پلیئرز کے ہاتھ میں زیادہ چلا گیا. ظاہر ہے کی پلیئرز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں سارا کچھ. اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ اس میں کرکٹ بورڈ کو بڑا اسٹرانگ آنا چاہیے ہر لحاظ سے, کہ بھائی پلیئر جیسے کہ سلیم نے ابھی بات کی کہ اب سارا 2020 پہ ہم نے ڈال دیا ہے, سارے لوگ چاہتے ہی یہ 2020 ہیں, تو مجبوری میں کھیل رہے ہیں, ان کو کہا گیا ہے تو اس لیے یہ کھیل رہے ہیں, ورنہ ان کا کوئی دل نہیں کرتا کہ جو ہے نا 50 اوور کی یا جو ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے, جو سلیکشن کمیٹی کو چاہیے, جو سمجھتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تینوں فارمیٹ اگر کوئی کھیل سکتا ہے. تو میں شین واٹسن کی مثال دوں گا کہ شین واٹسن تینوں کھیلتے تھے اور اسی حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے تھے. ہمارے ہاں تو اب ینگ جو لیگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ بھائی ہم کوئی فرسٹ کلاس کے میچز کھیلیں, اچھا موقع دیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ اتنی بڑی لیول کی کرکٹ کھیلیں, اتنے بڑے فارمیٹ کی کرکٹ کھیلیں. تو یہ تو نقصان دہ ہے, اس پہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اور جو جہاں کا سمجھتے ہیں یہ سلیکشن کمیٹی کو ہونا چاہیے کہ بھائی تم دیکھیں نا, جیسے عامر چھوڑ کے چلا گیا, کیا وجہ تھی؟ تو میں تو کہا تھا پہلے بھی سلیکشن کمیٹی میں تھا جب میں نے کہا تھا شیٹی صاحب کو کہ ان کے ہاتھوں میں تھوڑی دینا ہے, ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ کون پلیئر کس میں, دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کون پلیئر کس فارمیٹ کے لیے ٹھیک ہے. اگر تینوں کے لیے کوئی ایک اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کھیلنا چاہیے, اس کو کھیلنا چاہیے. اچھا سلیم یوسف صاحب مجھے کائنڈلی آپ بتائیے گا اس وقت, کیونکہ یہی سوال بڑا $1 ملین کوشچن بن چکا ہے کہ ایسا کیا شاداب کے پاس ہے جو دیگر کھلاڑیوں کے پاس نہیں ہے. وہ آیا زاہد محمود ہو, عثمان قادر ہوں, اسامہ میر ہوں, عثمان طارق ہوں, عارف یعقوب ہو, کاشف بٹی ہوں, یاسر شاہ ہوں, یا پھر عارش علی خان ہوں, ان کا قصور کیا ہے؟ جو چیز شاداب مطلب وہ ڈیلیور نہ کر بھی ٹیم کا پارٹ بن جاتے ہیں, پھر زمبابوے کی سیریز کے ساتھ اگر وہ ان ایکشن ہوں گے تو مطلب زمبابوے کے خلاف اپنی پرفارمنس دکھانے کے بعد اپنی جگہ پکی کر لیں گے وہ. دیکھیں تابش پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم وہی ہے کہ جو باقی پلیئروں کے آپ نے نام لیے وہ سارے ایوریج پلیئر ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں پرفارمنس بیس اگر آپ دیکھیں تو کسی کی بھی ایسی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں ہے. اسی وجہ سے جو پرانے جو لڑکے زیادہ کھیلے ہوئے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. اگر یہی ینگسٹرز کی یا وہی جو بالرز ہیں ہمارے, ان کی پرفارمنس اگر وہ والی پرفارمنس ہو کہ وہ کسی کو اندر نہ آنے دے,
یہ توصیف بیٹھے آپ کے سامنے، اقبال قاسم بیٹھا ہے، جب ان کا ارینا تھا تو کوئی اسپنر آ نہیں سکتا تھا. بالکل بے شک. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس بھی تو ہو نا ویسی کہ آپ اس کو ریپلیس کر سکیں. مقصد کیا ہے؟ اسی وجہ سے جو پلیئرز ہیں، اب دیکھیں نا بابر کی تھرو آؤٹ ہمارا گریٹ پلیئر ہے بابر، بے شک نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا، اس گریٹ پلیئر کی پرفارمنس نہیں ہے. اگر یہ ہمارے پیریڈ میں ایسا کوئی پلیئر ہوتا جس کی پرفارمنس اتنی وہی ہوتی تو ٹھک کر کے کوئی ریپلیسمنٹ کھڑی ہوئی ہوتی. ابھی آپ کو ریپلیسمنٹ نہیں، آپ کی مجبوری ہے اس کو کھلانا ہے. بالکل. ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کب واپس اس کی فارم آئے گی. اچھا ایک یہ بھی تاثر سامنے آتا ہے، مجھے یاد ہے سلیم یوسف صاحب آپ نے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا، انہیں صحیح جگہ پر صحیح موقع دیا، لیکن اس وقت ایک یہ بھی تاثر سامنے آتا ہے آپ کھلاڑیوں کو پک تو کر لیتے ہیں، اب اسے کھلانا کدھر، یہ فیصلہ شاید اس وقت کی مینجمنٹ، سلیکشن کمیٹی، ہیڈ کوچ، کپتان ان کے پاس ہے نہیں، کوئی اسکرپٹ ہے نہیں، کوئی ورکنگ ہے نہیں. آپ نے حسن نواز کو کھلا دیا بغیر اس نے کوئی ڈومیسٹک کھیلا نہیں تھا، ہی واز اے پارٹ آف نیشنل ٹیم، لیکن آپ نے اس کو جس نمبر پہ کھلایا آپ نے کیا اس کو جسٹیفائی کیا؟ آپ نے محمد حارث کو کھلایا، آپ اس کو جہاں کھلا رہے تھے وہاں تو وہ کھیلتا نہیں تھا. تو یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو کھلا دیتے ہیں لیکن اس جگہ پر کھلاتے ہی نہیں ہیں، وہی غلطی کرتے ہیں جو غلطیاں جس کے بعد سوال اٹھتا ہے مینجمنٹ پر انگلی اٹھتی ہے. مائی ڈیئر وہی والی بات ہے کہ اگر آپ میں آپ کی پرفارمنس ہے نا تو پھر آپ کو جو بھی آپ نام لے رہے ہیں نا ان میں سے کوئی ایسی گریٹ پرفارمنس نہیں ہے آپ کی. بالکل بے شک. T20 میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی 2 میچ میں، باقی 4 میچ میں نہیں ہوگی، تو ان کو اس لیے آسانی ہو جاتی ہے. اب سلیکٹرز کا دیکھیں بیسکلی بچ تو آپ کے پاس یہی ہے نا، آپ کے پاس کوئی، میں نے آپ سے کہا نا کہ اکیڈمی تو آپ کی ختم ہو گئی جو ڈپارٹمنٹل تھی. صحیح. اب آپ کے پاس جو انڈر 19 یا A ٹیم کے جو پلیئرز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ A ٹیم کے جو پلیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کرتے ہیں 2 سال کے بعد ان کا نام بھی نہیں ہوتا. اچھا مجھے سلیم یوسف صاحب آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا، وکٹ کے پیچھے کی جو آپ کی شاندار کارکردگی سے اس سے دنیا کرکٹ واقف ہے، وہ آیا پاکستان و ہندوستان. مجھے یاد ہے سریندر کھنہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، انڈیا کے لیجنڈری وکٹ کیپر، انہوں نے کہا کہ سلیم یوسف جو ہے پاکستان کی کرکٹ کا ایک بہت زبردست نام تھا اور انہوں نے دنیا کرکٹ کو بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے وکٹ کیپنگ. آپ سمجھتے ہیں بابر جو اس طرح رضوان جس طرح وکٹ کیپنگ کرتے ہیں، رضوان کے بعد ہم نے کوئی اور بیک اپ وکٹ کیپر بنایا ہے؟ آپ کے نزدیک کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں وکٹ کیپرز تو ہیں، دیکھیں ابھی رضوان اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، اچھا کھیل رہا ہے، بیٹنگ بھی کرتا ہے. دیکھیں آج کل جو ہے نا، آج کل صرف ایک چیز نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو وکٹ کیپر کو بیٹسمین بھی ہونا ضروری ہے. اور میرے بعد جتنے بھی وکٹ کیپرز آئے آپ نے دیکھا سب بیٹنگ بھی کرتے تھے. بالکل. تو دنیا میں یہ ٹرینڈ چینج ہوا. پہلے جیسے باری صاحب تھے، مطلب وہ ان کی جو وکٹ کیپنگ تھی، باقی ایلن ناٹ دیکھ لیں اور جو باقی جو گریٹ وکٹ کیپرز گزرے ہیں، آپ ڈوجان کو دیکھ لیں، آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. تو اب کرکٹ چینج ہو گئی ہے. کرکٹ کے اندر آپ کو سنگل چیز میں یا تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، ورنہ آپ کو بالنگ اور بیٹنگ بھی کرنی ہے اور کیپنگ اور بیٹنگ بھی کرنی ہے. اچھا اس وقت جو ہم T20 آئیز کے اندر مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، رضوان جو ہے انہیں ہم نے ڈراپ کیا ہوا ہے، کبھی صاحب زادہ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، عثمان خان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ایز اے وکٹ کیپر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وائی ناٹ حسیب اللہ کو جس نمبر پر آپ چاہتے ہیں کہ T20 میں وہاں وکٹ کیپر ہو، حسیب اللہ اور اعظم خان کیوں نہیں پارٹ بن سکتے پاکستان کرکٹ ٹیم کا T20 آئیز میں؟ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ تھی کہ پہلے T20 کے اندر بابر اور رضوان اوپن کرتے تھے، فقط نمبر 3 پہ آ جاتے. ٹھیک ہے نا، ہم نے سیٹ پیٹرن کو سیٹ نہیں کرا. جب ہم نے دیکھا اب ہم نے دوبارہ چینج کر دیا، بابر کو 3 پہ لے آئے ہم. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. اگر آپ نے پھر حارث کو لیا تھا، آپ اوپن کرا دیا تھا، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں سے ڈسٹربنس جو ہوتی ہے نا، وہ ٹیم کا بیلنس آؤٹ کرتی ہے. باقی جو دیکھیں ابھی ساؤتھ افریقہ ٹیم آئی ہے، اس نے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اپنی جو ٹیم بھیجی ہے وہ بھیجی ہے کہ باقی اپنے سینئرز کو ریسٹ کرا کے ٹیم بھیجی ہے کہ بھائی آپ بھی اس کو بھی ٹرائی کر لیں. یہاں پہ وہ کانسیپٹ نہیں آتا. یہاں پہ بنگلہ دیش آئے گی تو وہی ٹیم کھیلے گی، سری لنکا آئے گی تو وہی لڑکے کھیلیں گے. مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو بھی ٹرائی تو کریں نا. بالکل. اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے، بالکل آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس جملے کو مکمل کیا، لیکن اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے، جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی اور پورے سمندر کو کوزے میں بند کر لیا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو تجربہ ہے آپ کا، اس نے واضح کیا کہ یہ مہارت ہوتی ہے، یہ جو ہے تجربے کے لوگوں کی ضرورت ہے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کو، لیکن وہ ہمارے پروگرام کا پارٹ بنتے ہیں. اور بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. سلیم یوسف صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں توصیف احمد صاحب، کیونکہ یو آر پارٹ
with me in the studio. آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو رضوان ہے اور رضوان کو جس طریقے سے بورڈ ڈیل کر رہی ہے صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے میں نے ایک ہی اس میں ساری بات کر دی کہ یہ دیکھیے یہ اصل میں پلیئروں کی جو گروپ پاکستان میں بن گیا تھا بالکل بے شک یہ اسی کا نتیجہ ہے جس کے چار کسی کے ہیں چار کسی کے ہیں چار کسی کے ہیں، اس کو کوئی بھی ابھی تک سنبھال نہیں سکا ہے. یہ خاموشی صرف نقوی صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ اب تک تو بڑا ادھم مچ جانا تھا. یہی نہیں بلکہ ہمارے کچھ لیجنڈ جو مجھے یہ پاکستان بتائیے کے اس کہ پہ 4-4 کا ٹولہ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں میں تقسیم ہوا، اس میں کیا فرینچائز کرکٹ کا بھی بڑا کردار ہے پی ایس ایل؟ بہت بڑا کردار ہے، چھوٹا کردار ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا جو کوئی بھی ہے. اور ابھی کل میں نے اسٹیٹمنٹ سن کے تو حیرت میں رہی کہ انہوں نے 4 وکٹس لے کے اور انہوں نے کہا کہ صرف میں ہی پرفارمنس تھوڑی دوں گا اور لوگ بھی دیں گے. مطلب بھائی آپ ملک کے لیے نہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا میں نام لیتا ہوں، حارث رؤف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں روبوٹ نہیں ہوں، کھلاڑی ہوں، بار بار پرفارم کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. یو آر اے کرکٹر، یو ہیو ٹو پرفارم، پیپل آر واچنگ یو. نہیں تو دس از ناٹ اے سرکس، نہیں تو آپ پاکستان کرکٹ ٹیم. حارث رؤف ایسا پرفارم کریں نا جو آپ کا ایک امیج ہے اس حساب سے کریں. 60-70 رن دے کے اگر 3 آپ آؤٹ کرتے ہیں نا میرے حساب سے تو بیکار ہے. پھر یہ کہ آپ نے آؤٹ کیا یہ لفظ استعمال کرنا اور بھی کوئی کرے گا یہ بنتا نہیں ہے ایکچوئل. اچھے پلیئر کی نشانی یہ جو انہوں نے گفتگو کی، جس مزاج کی انہوں نے بات کیا، ایسا لگ رہا تھا شاید انہوں نے اپنا کوٹا پورا کر لیا ہے. ماضی میں جو میچز ہرائے تھے انہوں نے، جیتے ہوئے میچز شاید وہ بھول چکے ہیں. نہیں وہی تو یاد نہیں ہے. وہ بھی تو یاد کریں کہ کیا کیا تھا اور کن ٹیموں کے خلاف آپ نے کیا کچھ کیا تھا. میں ان پہ وہ نہیں، ٹھیک ہے ابھی آج بھی 3 انہوں نے آؤٹ کیے اپنی جگہ ہے. بات یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور کچھ ہوتا تو اب تک باہر ہو چکا ہوتا، فارغ ہو چکے ہوتے. کیونکہ آپ دیکھیں وسیم جونیئر نے آج جس طرح کی بولنگ کی، آپ کی مینجمنٹ چاہتی ہی نہیں کہ باہر بینچ پہ بیٹھا ہوا کوئی پرفارمنس کرے. اس نے بہت ہی عمدہ بولنگ کی ہے اور سب کے سامنے نظر آتا ہے. یہی سوال ہوتا ہے. میں اسی پہ واپس سے آؤں گا. مجھے مسلسل کہا جا رہا ہے بریک کے حوالے سے، وقت ایک شارٹ بریک ہے، پھر مزید اس پر گفتگو بھی کریں گے. کہیں نہیں جائے گا، دیکھتے رہیں اسپورٹس 21. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور پروگرام میں خوش آمدید کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے پہلے ایک بڑی خبر سے اس وقت آگاہ کروں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان راول پنڈی کے پنڈی اسٹیڈیم میں میچ جاری ہے، جہاں سری لنکا کی جانب سے 288 رنز 8 وکٹوں کے نقصان پر بنائے گئے ہیں. پاکستان کو مہمان ٹیم نے جیت کے لیے 289 رنز کا ہدف دیا ہے، جہاں پاکستان نے اس وقت اپنے 50 اوور میں جس معیار کی بولنگ کی ہے آپ کے آگے وہ فگرز میں رکھتا ہوں. نسیم شاہ نے 10 اوورز کیے ہیں اور 63 رنز دے کر جو ہے ایک بھی وکٹ حاصل نہیں کی ہے، جبکہ حارث رؤف نے 66 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو اپنا شکار بنایا ہے. وسیم جونیئر کو چانس ملا تھا جنہوں نے ایک کھلاڑی کو 50 رن دے کر جو ہے اپنے مقررہ 10 اوورز میں آؤٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ابرار نے آج بڑی زبردست گیند بازی کا مظاہرہ کیا اور 41 رنز پر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نواز نے 7 اوور کیے ہیں اور سائم ایوب نے 3 اوورز کیے ہیں. آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان ٹیم اس بیٹنگ کا کس انداز سے اپروچ کرتی ہے، کیسے جواب دے گی، وہ ایک اہم سوال ہے. اور اسی وقت کیونکہ ہمارے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ون آف دا فائنسٹ سری لنکن کرکٹر، گریٹ کوچ اینڈ ویری ویل نون پرسنالٹی فرام سری لنکا, Ramesh Johnson is with me in my program. I'm really appreciating you, Ramesh, for giving me time, and in my studios, a legend of all time, Tausif Ahmed is with me. First of all, I have a little question with him, then I will joining you in a short while. توصیف صاحب کیا کہیں گے اس وقت, کیونکہ پاکستان ٹیم جیسا معیار کی بالنگ کر رہی تھی ایک وقت تک, آپ اور میں کیونکہ میچ ساتھ ہی دیکھ رہے تھے آج کا, تو ایسا لگ رہا تھا 300 کہیں پلس نہ ہو جائے, ویسا نہیں ہوا. ہاں لگ یہ رہا تھا ڈیفینیٹلی. پہلے تو بہت ہی ابرار نے جو ان کو ڈیمیج کیا اور اس کے بعد 5 وکٹس گر گئے, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ایک اچھی ٹیم کی, اچھے پلیئروں کی یہی نشانی ہے کہ وہ گیم کو لے کے آگے چلے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 مڈل آرڈر کے بیٹسمینوں نے اچھی ایک پارٹنرشپ لگانے کے بعد جو ہے یہاں تک پہنچا. 280 کا تو میرا اپنا تھا کہ 280 اور 300 تک جا سکتا ہے, مگر پچ بہت عمدہ کھیل رہی ہے میرے حساب سے, اور مشکلات تو نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے ایک اچھا ہی اسکور میں اس کو کہوں گا کہ اگر ارلی کہیں وکٹ 2-3 ہمارے گر گئے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ اگر ذرا طریقے سے کھیلیں گے اور اپنا پورے دیکھیں نا, وہ 50 اوور پورے کھیل گئے تو اس کے بعد 8 ہی وکٹ ان کے گرے, اور ٹیل نے بھی ان کے آن کے جو ہے رنز جو کیے ہیں
تو اس سے ڈیفینیٹلی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جس طرح کا ہوم ورک کر کے آئے وہ نیچے تک ڈیپتھ ان کے پاس ہے ضرور، جو 10-12 اوورز اگر بچے ہوں تو وہ نیچے آن کے ایک اچھا ٹوٹل کر سکتے ہیں. تو ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ 300 پلس جائے گا، بٹ ایک ٹائم میں تو یہ ہو گیا 244 اباؤٹ 7 ہو گئے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اسکور ہے. بالکل ایک اچھا اسکور. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستانی جو بیٹنگ آرڈر ہے جس میں بابر اعظم موجود ہیں، نیچے ہم سلمان علی آغا دیکھتے ہیں، لاسٹلی انہوں نے سینچری سکور کی جس کی بدولت ہم میچ جیتے، اور پھر رضوان جو ہے ان کی باری جو ہے ہم نے پچھلے میچ میں مس کی تھی، سائم ہے، فخر ہے، فخر سے بڑی امیدیں وہ کلک نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ڈو یو ہیو لٹل ہوپس آن ہم؟ دیکھیے ڈیپتھ ہمارے پاس بہت ہے، کافی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور ہم نے آج جو ہے ایک اپنا آل راؤنڈر کم کیا ہے. فہیم اشرف آئی تھنک نہیں کھیل رہے ہیں، اور ابرار کو لانا ہی تھا. ابرار پہلے کیوں نہیں کھیلے؟ بیمار ہیں، کچھ ہیں، کیا ہیں، یہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ کیا ہے. کیونکہ کلیئر کرنا چاہیے آنے کے بعد. ابھی شاہین کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں. اگر وہ سر وہ بیمار ہی ہیں یا پھر اس وقت ایکسپیریمنٹ کیا ایک اور طریقہ کار ہے؟ ہاں طریقہ کار ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر وہ بیمار ہے تو اگر آئی ڈونٹ نو وہ اسٹیڈیم آئے یا نہیں آئے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ ان کو ہوٹل میں ریسٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے میچوں میں ہو. تو آئی تھنک میرا خیال ہے جو بیٹنگ آرڈر کی آپ نے بات کی بڑی اوپر سے دیکھیں، جب بھی ہوگا آپ کا چاہے صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب ہو یا اور کوئی، یعنی ٹھیک ہے فخر سے رن نہیں ہو رہا ہے اپنی جگہ، لیکن سائم ایوب اگر کھڑے رہیں گے تو آپ رنز بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے رنز بچانا اگر سائم نے جو ہے آج کی باری میں ایکسلریٹ کیا. Ramesh, I just want to know regarding the Sri Lankan side. You have know about the basic things regarding Sri Lanka. So, do you believe Sri Lanka recently performance, which is up to the mark? We have seen them in India against India, in Bangladesh against Bangladesh, and they are continuously having away series. So, do you believe the side like Pakistan is an easy target for Sri Lanka? Will be the piece of cake in conditions of Rawalpindi? In fact, when you look at Sri Lankan performance on the past years, it was ups and downs. When you, especially when you travel overseas. While talking against the Pakistan, you know, Pakistan has a battery of fast bowlers, right? So they are meant for fast bowling. Meant by Pakistan means fast bowling. So that means when you consider the first one-day international, the total was 300 to be chased, but still Sri Lanka managed to score a loss by only a 6 runs margin. But in fact, in this case, second one-day international, now they have scored 288 for 8 wickets in 50 overs. So what Sri Lanka could do is, if their spinners can come up well, like the legendary Tawfiq Ahmad is in the studio, right, for a bowling performance. So I think we should be able to get something done against the strong Pakistani batting line. The stronger approach which is going to come by the Sri Lankan side, even in Pakistan, I initially want to know what is your opinion regarding the Sri Lankan player, which player will be the game changer in this ODI series according to your opinion, and even against the Pakistani batting order which is having a big name like Babar Azam, Rizwan Saim, even he is recently performing very deliberately, and even Fakhar Zaman, the game changer. Do you have any options in your bowling lineup? We have some options in the bowling lineup, caliber of one is Asaranga and the fast bowling due. Anyway, when you look at the Pakistani batting, Babar Azam is a legendary cricketer. In fact, he is equal to Virat Kohli. And also, you will feel the other strong batting lineup of Fakhar Zaman, because he is a man who aggressive bat. So we do have a plan, you know, to get early wickets.
Especially, I think, rather than the fast bowlers, the spinners will play a major role in this. Yeah, but kindly tell me regarding this, Mr. Ramesh, what will be the temperament of Sri Lankan side in Rawalpindi against Pakistan? Even they had lost the first ODI very nearly. They were near to the victory, but unfortunately they lost the match. But the temperament against Pakistani side in Pakistan, these conditions will be very favorable for the Sri Lankan side as they had in Sri Lanka. It's like this, yes. Yeah, I agree with you because the temperament, because this is when you tour Pakistan, there will be a climate change as well. You know, some coldness will occur, and batsmen get sort of uncomfortable in with the weather conditions. But still, the wickets are going to be the same subcontinent, where India, Pakistan, and Sri Lanka. So what I mean is our batting lineup let us down. In fact, we were shaking up very well, 85 for no loss. Then we lost Kamil Mishara. Then again, crucial stages we lost Pathum Nissanka. Like that. And then at the middle over, we were a bit of slower side of it. So there again, we lost some crucial wicket of Mr. Ramesh, kindly get to me on this point. The mentality to win ODI series, even the ODI matches, there is some plans which is going to be executed by the skipper with the team. They have to play the ODI according to the power plays and according to the over to over. Like in the first beginning 10 overs, what will be the strategy of Sri Lankan bowling lineup? Then next strategy. Yes, yeah, I understand what you are going to say. This is how this has to be done. Okay, kindly get to me on this. Within the first, power play, yeah. Okay, kindly get to me on this shortly. Right. That we are watching Jay Surya in the dugout. Even the chairman of Pakistan Cricket Board had a great and warmly meeting with Jay Surya. What was your expression? Even the previous day, which had in Pakistan after the first ODI, there was a little panic created by both the countries, but it was deliberately done by the Pakistani government. Even Chairman PCB had made it very deliberately done. But I want to know, Sri Lankan side has done it for Pakistan, the thing which was done in last 1996. Pakistan and India and Sri Lanka were having to play in Sri Lanka when the other countries were not coming into Sri Lanka. So the way Sri Lankan cricket team appreciate cricket, defeat terrorism, and deliberately part of the cricket and made a history. So what is your expression regarding this? Yeah, this is really brilliant because in the sense I can remember in 1996 when Sri Lanka was hosting the World Cup, no other team were wanted to tour, but only India and Pakistan. They showed that there is no fear in Sri Lanka. You can come and play your cricket, and they joined a team and came back and showed the world that Sri Lanka is a better place to play cricket. So, as you said, the context today, yesterday's decisions. In fact, we are very thankful to the Pakistani Cricket Board and the government of Pakistan and the defense of Pakistan for giving us a brilliant security and showed that there is nothing, only play the game of cricket. So that is really wonderful. A great effort by the Pakistan Cricket Board and the government of Pakistan. And the government of Pakistan, even the Pakistani government, this is very deliberately done by the Pakistani side. I want to know. I want to know one last and small outcome from you. The way Sri Lankan cricket team react in the scenarios, they told to the cricket world,
friendship is not out and terrorism is clean board. Do you believe this? Are you agree on it? Absolutely, absolutely. Because they show that, because you know why? Cricket is a game where you play in a mental aspect of it. So your mentality has to be sharpened when you play a game of cricket. So when you see, look at this, when you look at the scorecard of 288 in 50 overs, that means they are well set in mental. So they are not worried about what is happening in Pakistan. So they are well prepared to play the game. So well prepared to play once this again, game, thank you so and much, this for was the the- great gesture made by Sri Lankan cricket side. Even the cricket board, both the side has done deliberately things very brilliantly. And I also want to talk regarding this with the legendary off spinner توصیف احمد. توصیف صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ مختلف چینلوں پر اس موقف پر اپنی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، ہم نے آپ کا تجزیہ کہیں مس نہیں کیا. وہ آیا رات کے 12 بجے، آپ ہمارے ساتھ بھی موجود تھے اور ہم اس موضوع پر بات بھی کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہوئیں، اس میں جس انداز سے پاکستانی حکومت نے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا، اور جو بات کی ابھی سری لنکن ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جس انداز سے ساری چیزیں ہوئی، یہ قابل تعریف ہے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بالکل صحیح. اور I like to thanks my side and our nation. Thanks Sri Lanka to stay here. Appreciate. Thank you very much. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ یس ہماری فورسز بہت اسٹرانگ فورسز ہیں، اور انہوں نے دیکھا. اور آج ابھی ایک کیس ہوا ہے جو میری نالج میں ابھی آیا ہے کہ ابھی ساؤتھ افریقہ اینڈ انڈیا کا جو میچ ہوا ہے اس میں کچھ پلیئروں نے ببوما ان کے کیپٹن ہیں، ان کے لیے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں. پلیئروں نے بھی شاید پبلک میں ان کو بونا کہہ کے جو ہے وہ کچھ، اور وہ اس میں پرسنل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے ریاکٹ کیا. بالکل. اور یہ بالکل قابل ذکر بات نہیں ہے. ایک جانب ہمارے دشمن کو جس انداز سے اس کے دانت کھٹے کیے، ہمارے ایک بار پھر سے فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے جو ہے دلیری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ زندہ باد ہے اور پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد ہے. توصیف احمد صاحب میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. اینڈ ریئلی اٹ از اپریشیٹنگ رمیش جانسن، یو جوائن می فار ٹو نائٹ اینڈ اٹس ونڈرفل ٹو ٹاک ٹو یو. تھینکس فار گیونگ می ٹائم. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Thank you so much.